نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، تمام مسلمانوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور خاص کر پاکستانیوں کو۔ کل سے ایک تماشا دیکھ رہے ہیں اس ملک کا کہ لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مطالبہ تھا، بہت ہی آسان سا، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی پرابلم والی بات تھی ہی نہیں، لیکن حکومت پاکستان کا ایز اے مسلم یہ فرض بنتا تھا کہ یہ کارروائی، یہ مطالبہ، جو کام لبیک والے کہہ رہے ہیں، یہ حکومت پاکستان کو ایز اے مسلم کنٹری غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے، چونکہ یہ کنٹری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے وجود میں آئی ہے، تو یہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کسی جماعت کو یا کسی پارٹی کو یا کسی تنظیم کو یا کسی انسان کو، کہ فرانس کے لیے احتجاج کا فی الوقت سب سے آسان اور بالکل ہلکا سا جو احتجاج تھا وہ یہی تھا کہ فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں بلا کر اس کو وارننگ دے کے کہہ دیا جاتا کہ تم ملک چھوڑ دے، تاکہ فرانس حکومت کو یہ احساس ہوتی کہ ہم مسلمان کنٹری ہے، مسلمان ملک ہیں، ہم اپنے مذہب اور اپنے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے غیرت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی ہم کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اس حکومت پر اور قربان جاؤں ان اداروں پر جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں، اس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، ان ظالموں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مسلمان کنٹری کا کوئی ثبوت کسی بھی سٹیج پر دیا گیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہو، کبھی دل سے سوچا ہے کہ جب آپ کے زبان پر یہ لفظ آتا ہے، اس لفظ کے حوالے سے آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اس قدر بے حس وزیر اعظم اور اس قدر بے حس کنٹری اور اس قدر بے حس وہ ادارے، وہ لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، مسلمان کا نام لیتے ہوئے ان کو ذرا بھی تھوڑا سا اپنا ضمیر سے پوچھتے ہیں یا گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا؟ اور اگر کوئی جماعت، کوئی پارٹی یہ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کل سے ہزاروں لوگوں کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کیا یہ مسلمان کنٹری کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ مسلمان کنٹری کے ایمان کا جو معاملہ ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں اور ہمارے نبی کی شان میں توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس ملک کو وارننگ کے طور پر اس کے سفیر کو بلا کر اس ملک سے بدر کر دیا جاتا اور پاکستانی سفیر کو بلا لیا جاتا؟ یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا تھا۔ اس ملک جو کہ پاکستان کہلاتا ہے، پاک ملک ہے، حضور کے نام پر بنا ہے، وزیر اعظم تھکتے نہیں یہ کہتے کہتے کہ جناب یہ ریاست مدینہ، کیا ریاست مدینہ کی غیرت اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے مر چکی ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر، حضور کے نام لیواؤں پر تو ظلم کر رہا ہے، اور ان ظالموں کو کچھ سزا دینے کے لیے کم از کم ایک
جو سفارتی معاملہ تھا وہ کر دیتا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس وقت تک مت آؤ جب تک اس مسئلے کو حل کر کے نہیں آتے. نہیں تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی قوم کے اوپر حیرت زدہ ہوں میں. تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام تنظیمیں، تمام سیاسی پارٹیاں، تم مسلمان ہو. اگر تم مسلمان ہو تو کیا صرف لبیک والوں کا یہ فرض بنتا تھا؟ میں پوچھتا ہوں اہل حدیثوں سے، اہل دیوبند سے، اہل تشیع سے کہ تمہاری ایمان کی غیرت مر گئی ہے؟ جب بھی تم احتجاج کرتے ہو تو احتجاج صرف الگ کوئی کدھر کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے، بتاتے ہو کہ ہم تقسیم قوم ہیں. کبھی سوچا، کبھی سمجھا کہ ایک ذات کے لیے تو ایک ہو جاؤ. جب حضور کے نام پر بھی تم ایک نہیں ہو تو تمہارے مسالک اور تمہارے مذاہب اور تمہاری تنظیموں کو ہم چاٹیں گے، کیا کریں گے بولو؟ حضور کے نام کا کھاتے ہو، دین کا کھاتے ہو، دین پر عمل کرتے ہو. لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر، کسی کے اندر ایمانی غیرت نہیں کہ صرف لبیک والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ جا کر یہ احتجاج کرے. نہ اس کنٹری کا کوئی فرض ہے، نہ ایک مسالک کا کوئی فرض ہے، نہ ان سیاسی پارٹیوں کا فرض ہے، نہ عوام کا فرض ہے کہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور کس کی توہین ہے. یہ میرے نبی کی توہین ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرمان ہے کہ جو اپنے نبی کے گستاخ کو کچھ نہیں کہتا اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مر جانا چاہیے اس کو. تو کیا یہ قوم اس طرف جا رہی ہے؟ صرف لبیک کے جو 5-10 ہزار لوگ ہیں، صرف انہی کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا مذہب ہے، انہی کا اسلام ہے، وہی صرف دین کی بات کر سکتے ہیں، حضور کے گستاخوں کی بات صرف کر سکتے ہیں. باقی کا ضمیر مر چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، غیرت ایمانی، انسانیت بھی مر چکی ہے. یہ پاکستان کھڑا کہاں ہے جو اپنے نبی کے نام کا تحفظ نہیں کر سکتا؟ اس کنٹری کو کا باقی رہنا میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. اس کنٹری کو یا ختم ہو جانا چاہیے یا حضور کے ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور میں حیرت زدہ ہوں وزیر اعظم پاکستان پر. میں نے اس کی ایک تقریر سنی جو کہ وہاں پر کوئی حملے ہوئے ہیں فرانس کے اندر، اس کی مذمت کر رہا ہے. آج جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، یہاں اس کا ضمیر زندہ نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے. اور ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا کہ تیرا عمل کیا ہے؟ تماشا بنا دیا ہے تو نے دین اسلام کو، ریاست مدینہ کو. مسلمانوں کی شان و شوکت کو برباد کرنے والے آپ جیسے حکمراں ہوتے ہیں جن کو ذرہ برابر ان کا ضمیر نہیں جاگتا، منہ سے صرف اپنی زبان سے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، دل کے اندر کچھ نہیں ہوتا ان کے، تبھی یہ عمل ہوتا ہے. ورنہ مر جانا چاہیے عمران خان کے لیے. سب سے پہلے حضور کے مدینہ کا نام لینے سے پہلے یا تو یہ عمل کرے یا مر جائے. آج ویسی قوم بھوکی مر رہی ہے. قوم کے پلے ہے کیا؟ ہمارے ملک میں یہ ہو جائے گا، ہمارے ملک میں وہ ہو جائے گا. خدا کے بندے 70% لوگوں کے گھروں میں رات اور 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. اس سے اور کتنا بڑا مطلب ہے تکلیف آئے گی اس ملک کو. تمہارے خزانوں کے اندر تو کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، عوام کو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنی عیاشیوں کے اوپر، اپنے پروٹوکولوں کے اوپر، اپنے وزارتوں کے معاملات چلا رہے ہو، اپنے اداروں کے معاملات چلا رہے ہو. لاکھوں کروڑوں کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. عوام تو ویسے بھوکی مر رہی ہے. تو حضور کے نام پر اگر مرتے ہیں تو پھر مر جائیں نا. اگر تمہاری وجہ سے مر جائیں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ حضور کے نام پر اگر یہ قوم مرتی ہے تو مر جائے، کم از کم حضور تو خوش ہوں گے. ظالمو، کب تک تمہارے دماغ کام کریں گے؟ کب تک تم سوچو گے کہ ایک لبیک والے بیچارے ایسے لگ رہا ہے کہ کائنات کے اندر صرف یہی لوگ مسلم ہیں اور پاکستان میں صرف انہی کو حضور کی غیرت کا معاملہ ہے، حضور کی عزت کا معاملہ ہے، حضور کے گستاخی کا معاملہ ہے. لیکن کسی کو شرم حیا نام کی
کوئی چیز نہیں. ہر عالم اپنے طور پہ باتیں کرتا ہے تو اکٹھے ہو جاؤ نا. اس سارے قوم کو اکٹھے ہونے سے پہلے سب سے پہلا حق تو وزیر اعظم کا تھا, حکومت کا تھا. سفیر کو ہٹانے میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ کوئی خیال کرو اس نبی کو کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے اس کے سامنے؟ کیا ہوگا تمہارے پاس حضور کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ یا ہمیں حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا چاہیے یا ہمیں مر جانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.